سپورٹ حاصل ہے، اور یہ ویکسین بچوں کو فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم نہ صرف SDGs جس میں بچوں کی شرح اموات کو کم کرنا ہے، 5 سال سے کم بچوں کی شرح اموات کو کم کرنا ہے، ساتھ میں ہمارا یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے، تو ہم ان تمام انٹرنیشنل جو اہداف ہیں ہمارے، ان کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو آخر میں پھر سے کہوں گا کہ WHO EPI پنجاب کے ساتھ، گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہمیشہ سے شانہ بشانہ ہے، یونیسیف کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے تمام بچے جو بھی ہمارے ٹارگیٹ ایج گروپ چلڈرن ہیں ان کو محفوظ اور معیاری ویکسین بر وقت پہنچائیں تاکہ ہم اپنے مستقبل کو، ہمارے آنے والے کل کو محفوظ بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر جنید کاشی صاحب سے، جو کہ چلڈرن ہاسپٹل سے خبر رکھتے ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر جنید صاحب جو ہمارے سیمینار میں سب سے پہلے تشریف لائے اس وقت ہال میں ڈاکٹر صاحب تھے، میں اور عقیل صاحب ہی تھے، 3 لوگ ہی تھے۔ جناب ڈاکٹر جنید جمشید صاحب، چلڈرن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین لوگ ابھی 4 سے منسٹر صاحب، نواز ناصر صاحب، DG صاحب، ڈاکٹر صاحب، تمام معززین جو اسٹیج پہ موجود ہیں، اور تمام صاحب علم جو سامنے موجود ہیں جن کا علم یقیناً مجھ سے زیادہ ہے، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے، میں کلینیشین ہوں، آئی ایم اے پروفیسر آف پیڈیاٹرکس، اور میں بچوں کا علاج اللہ کی مدد سے حکم سے کرتا ہوں۔ میں جو آپ کو باتیں بتاؤں گا وہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو، اس کو 6 مہینے بعد دماغ کی TB ہو جائے، دماغ میں پانی جمع ہو جائے، ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو جائے، ایک ایسی بیماری جس کا ٹیکہ دستیاب تھا اور اس ٹیکے سے حفاظت کو 90% کا امکان تھا، وہ ٹیکہ نہیں لگوایا گیا، اور ایک ایسا دکھ اس خاندان کے ساتھ چل پڑا کہ وہ ایک مفلوج بچے کو لے کر جگہ جگہ جا گئے۔ نمونیا، دنیا میں سب سے زیادہ شرح اموات بچوں میں 5 سال سے نیچے نمونیا سے ہوتی ہے۔ نمونیا کا مطلب پھیپھڑوں میں ریشے کا جمع ہو جانا، اور انتہائی مہنگے ٹیکے جو نیموکوکل ویکسین، اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو 6,800 روپے کا ایک ٹیکہ، جو 3 ٹیکے آپ کو فری لگائے جاتے ہیں، اور آپ میرے ہاسپٹل میں آئیے تو آپ کو ہر دوسرے بیڈ پہ سردیوں کے موسم میں نمونیا کے بچے ملیں گے، اور ان میں سے کتنے ہی ہیں جنہوں نے حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوایا۔ ڈائریا، تیسرا امپورٹنٹ حفاظتی ٹیکہ ڈائریا ویکسین ہے، جو لگانی بھی نہیں ہے، جس میں رونا بھی نہیں ہے، جو پلانی ہے صرف۔ سیکنڈ لارجسٹ کاز آف ڈیتھ ان چلڈرن لیس دین 5 ایئرس از ڈائریا، اس کا ٹیکہ بھی دستیاب ہے۔ گردن کو بخار، تشنج، آپ اگر فگرز دیکھیے تو نیو بورنس میں جو تشنج یعنی ٹیٹنس کی جو دنیا میں اموات ہیں، اس کا ایک سگنیفیکنٹ نمبر پاکستان میں، میں 2021 کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، 11% ڈیتھ پاکستان میں۔ وہ ٹیکے ماؤں کو حمل کے دوران لگا دیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری مائیں حمل کے دوران ویکسینیشن سینٹر وزٹ نہیں کرتی۔ خطرہ، آپ یقین کیجئے کہنے کو یہ بہت سادی بیماری ہے، خطرہ انتہائی شدید نمونیا کا ہے، بہت جان لیوا ہے، اور اس سے بچوں کی بینائی میں کمی ہونے کا بافر امکان ہے اگر خطرے کے مریض کو وٹامن A سپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ اب یہ انتہائی بدقسمتی ہے کیونکہ خطرے کا ٹیکہ 9 ماہ پہ لگتا ہے، اور 9 ماہ تک پہنچتے پہنچتے ہماری پبلک ذرا تھک جاتی ہے ایک بچے کے ساتھ، اور ایک جملہ ہے کہ جنہوں نے بہت سے ٹیکے لگوا لیے، اب تھوڑے سے رہ گئے، وہ نہ بھی لگے تو خیر ہے۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر ٹیکہ ایک علیحدہ بیماری کے لیے۔ آپ اس وقت میرے وارڈ میں یا جنرل پیڈیاٹرکس میں کہیں بھی جائیے پورے لاہور میں، آپ کو اس وقت بھی وارڈوں کے اندر 6، 7، 8 بچے خطرے سے داخل ملیں گے جو نمونیا کا شکار ہے آکسیجن کے اوپر، اور ان سے جب پوچھا گیا تو بدقسمتی سے انہوں نے حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوایا۔ ٹائیفائڈ، عمران صاحب جانتے ہیں، یونیسیف کی یہاں ٹیم جانتی ہے کہ جب گورنمنٹ آف پنجاب نے
to say this 2021 फरवरी पहली से 15 फरवरी 12 अजला में और 15 से 25 जून बकिया 24 अजला में टाइफाइड टाइफास के टीके की कैंपेन की करीबन 4 से 5 करोड़ मेरा अंदाजा है शायद वैक्सीन लगाई गई। उससे पहले के साल में मेरे हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक साल में 1200 बच्चा टाइफाइड के सस्पिशन से दाखिल हुआ और अब उसकी तादाद में वाफर कमी आ चुकी सिर्फ उस कैंपेन की वजह से। किस्सा मुख्तसर ये है कि देखिए हम लोग जितनी एडवोकेसी गैर जरूरी, देखिए जिसका शोबा जिसका काम उस काम में हमें आगे होना चाहिए। हम बहुत सा टाइम व्हाट्सएप मैसेजेस में पॉलिटिक्स को डिस्कस करते, टिकटॉक्स को डिस्कस करते, लताइफ को आगे पीछे करते हुए पाए जाते हैं और हमारे मुल्क के बच्चे, मैं एज ए डॉक्टर ये प्रॉब्लम फील करता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आ जाते हैं जिनको वो टीके लग जाते हैं तो वो ना आते। वालिदैन में एक प्रॉब्लम आता है कि जब उनको ये बीमारियाँ होती हैं, टीबी, तो नाक, काली खांसी, खसरा, ये बच्चे में खुराक की कमी यानी मैलन्यूट्रिशन पैदा कर सकते। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से मैलन्यूट्रिशन होने की एक बड़ी वजह, जहाँ खुराक की समझ नहीं है वहाँ हिफाजती टीकों का इदराक नहीं है और हम इसको कैजुअल लेते हैं। अभी तारिक मियां साहब ने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी। अगर आप ये तमाम टीका जात की सिर्फ मार्केट प्राइस देखें तो 47,000 रुपीज़ सिर्फ मार्केट प्राइस। अगर इसमें वैक्सीनेटर, फ्रिज, बिजली लोगों की और कोई प्राइवेटली लगवाए तो 70-80 हज़ार तक के टीके हुकूमत की तरफ से एक बच्चे के लिए खूबसूरत तोहफा। और हमसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि हम पब्लिक को ये अवेयरनेस दें और प्लीज़ हम सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए हम में से, आप में से जो शख्स बैठे बैठे, आप लोग यंग लोग बैठे, आप में से कोई ना कोई पुप्पो होगी, कोई ना कोई खाला होगी, आपके इर्द गिर्द बच्चे होंगे, फैमिलीज में कजन्स के बच्चे होंगे, वो आपके लिए प्रेशियस है। उनको ये मैसेज कम्युनिकेट करें। और जो इस दफ़ा का हमारा टीम है, जैसे इमरान साहब ने बताया और सीनियर्स ने बताया कि जिनकी कोई वैक्सीन कोविड की वजह से मिस हो गई है उनको तो हुकूमत पंजाब ये सहूलत फ्री फराहम कर रही। आप लोग प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ये मैसेज पहुँचाइए। मेरे नज़दीक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू ऑल नो। ऊँट को बांध कर तवक्कल करने का कहा गया। आप रोजाना रात को अपने घर की कुंडी लगा के सोते हैं उस एक हादसे से बचने के लिए जो शायद जिंदगी में कभी एक दफा है। आप रोजाना एहतियात से गाड़ी चलाते हैं उस एक हादसे से बचने के लिए जो खुदा न खास्ता आपकी जान के लिए खतरा बने। हिफाजत, तो हिफाजत तो देखिए अल्लाह ने आपको एक नेमत दी, एक अमानत दी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान और हर एक से उसकी रइयत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। तो अगर आप वालिदैन हैं तो आपकी रैयत में आपकी औलाद है। मैं अगर डॉक्टर हूँ, मेरी रैयत में मेरा पेशेंट भी शायद शामिल हो जाए। तो मेरी आपसे ये बहुत हम्बल दरख्वास्त है, इस मैसेज को स्ट्रॉन्ग लीजिए। अपने दाएं बाएं आप एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज बना लें, उसके साथ किसी बच्चे की तस्वीर लगा दें, अपने ग्रुप्स में डालिए, उनको मुतनब्बे कीजिए, उनको इस बात की इत्तला कीजिए कि टीके इंतहाई महंगे, इंतहाई कीमती और बेहतरीन क्वालिटी के। एक होता है कि आपके जेब में आता है कि पब्लिक सेक्टर में शायद टीकों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी क्वालिटी बेहतरीन है। और अभी भी आप देखेंगे जहाँ जहाँ जो कैंपेन सक्सेसफुल हुई उसका नतीजा ये निकला कि उस बीमारी में कमी हुई। मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूँगा, आप लोग सब अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के आए हैं और मैसेज वही रहेगा कि अपने बच्चों को, जिसका माँ का दूध, मैं पिछले दिनों एक तकरीर की गवर्नर हाउस में वहाँ एक दो लम्हे बात करने का मौका मिला। आपको पता है माँ के दूध की सबसे अहम जरूरत क्या? ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चे का ब्रेन पहले साल में अपने साइज में डबल हो जाता है, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बच्चे का ब्रेन तमाम तारे या न्यूरॉन्स लेके पैदा होता है। माँ का दूध उसको जिस रफ्तार से जोड़ता है 20% ज्यादा स्पीड होती है प्री मेच्योर में अगर माँ का दूध उसको पिलाया जाए ब्रेन डेवलप होने की। और डेवलप होने के बाद उसमें जहानत, क्रिटिकल एनालिसिस, उसमें IQ, कहा जाता है कि माँ के दूध से 5 से 10% ज्यादा जहानत होती है। और हम माँ के दूध को इतना बेवकत करते हैं कि उसके साथ बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे मसाइल को जोड़ देते हैं और अपने घरों में उसको प्रमोट नहीं करते। वासिफ साहब ने दुरुस्त कहा है कि हम डॉक्टर्स का इसमें हिस्सा है कि हम माँ के दूध में डब्बे की जो मिलावट है उसमें डॉक्टर्स बराबर से शरीक है। तो ये थोड़ी सी मेहनत की बात है। अगर बच्चे को मदर फीड हो, आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आप बच्चों का इंटरव्यू करें, आपको 100 में से 80-85% गाय, भैंस, बकरी डब्बा मिलेगा। माँ वाले बहुत कम होंगे।
اور اس کے علاوہ وہ بچے ملیں گے جن کو حفاظتی ٹیکہ نہیں لگا ہوگا. صرف یہ 2 کام ہو جاتے آپ کے ہسپتالوں میں بچہ وارڈوں میں 20 سے 30% داخلے کم ہوتے. جزاک اللہ. آپ نے بہت خیالات باتیں بتائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب میں رحمت دوں گا ڈاکٹر نعیم مجیز صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر نعیم مجیز صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہماری بار بار ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں تو شاید کچھ وقت بھی آ رہے ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف 2 باتیں کروں گا. پاکستان میں ہر سال تقریباً 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. اس میں سے 2.5 لاکھ بچے فوت ہوتے ہیں. ان 2.5 لاکھ بچوں میں سے 50 لاکھ بچے ہوئے ہیں جو اس وجہ سے فوت ہوتے ہیں کہ ان کو وقت پہ ویکسین نہیں ملی ہوتی. کسی نہ کسی 12 بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کی ان کو ویکسین نہیں ملی ہوتی اور ان کو وہ بیماری ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے. ہمارا امیونائزیشن کوریج جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 90% ہے پنجاب. پاکستان کا آپ پورا دیکھیں تو وہ بھی اتنا کم نہیں ہے. 80%, 77%, 75% اس سے قریب ہوتا ہے. اس کے باوجود جو بہت سارے بچے رہ جاتے ہیں ان میں سے پھر یہ جو میں آپ کو 50 ہزار بچے بتا رہا ہوں یہ فوت ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان بچوں تک پہنچ جائیں ان کو ویکسین لگا دیں تو وہ بچے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ فوت نہیں ہوں گے, ان کو آپ بچا سکتے ہیں. ان فوت ہونے والوں کے علاوہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے اور بیماری کی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ علیحدہ سے وہ ساری زندگی کے لیے ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ وہ کمپلیکیشن ہے تو اس سے بھی آپ اس کو بچا سکتے ہیں. کمپلیکیشن کے نمبر ہمارے پاس مورٹیلٹی کے نمبر زیادہ نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہوں گا وہ جس طرح ڈاکٹر نوید نے کہا کہ ایک ویکسین اتنی کاسٹلی آتی ہے. انہوں نے تو آپ کو ایک ویکسین کا بتایا جو حکومت 7 دفعہ بچوں کو ویکسین دے گیا 12 بیماری کے خلاف. ان ساری ویکسین کو اگر آپ پرائیویٹ کسی ہسپتال سے جا کے لگوائیں تو آپ کا 1,20,000 سے 1.5 لاکھ تک کا خرچہ ہے. اور حکومت جو ہے وہ ہر سال جو 60 لاکھ بچے میں نے آپ کو بتایا کہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے ویکسین خریدتی بھی ہے. ان تک پہنچانے کا پورا سسٹم ہے. ویکسینیٹرز ہیں پاکستان پورے میں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ گھر گھر جا کے میسج بھی دیتے ہیں اور اس کو ویکسین کو پہنچا دیں گے. اس کو لے کے جانے کے لیے کولڈ چین کے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں جن میں فریزرز لگے ہوتے ہیں. تو یہ کافی کاسٹلی کام ہے جس پہ حکومت بھی پیسے لگا رہی ہے, ڈونر بھی پیسے لگا رہے ہیں. تو ہماری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے میسج دیں. آپ کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ڈرائیورز ہیں, میڈز ہیں, ہاؤس ہیلپ جتنی بھی ہے ان کو بتائیں وہ اپنے بچوں کو لگائیں. یہ ویکسین جو ہے اتنی اچھی ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے بچوں کو یہی سرکاری ویکسین کی لگوائی ہے. اس کی کوالٹی جو ہے وہ گارنٹی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہوتی ہے. تو یہی ایک میسیج ہے جو ہم سب آپ کو بار بار دے رہے ہیں. مجھے آپ کو گھر جا کے اس کے بارے میں بات کریں. تھینک یو. میرے پاس ڈاکٹر گروتر احمد سے یونیسیف سے آئیے ڈاکٹر گروتر احمد. ٹریک 1 2 3 میرے بہت ہی معزز سینئرس منسٹر صاحب آپ سے صبح میٹنگ میں ملاقات میں شاید حاصل ہوا. میرے سینئرس ڈی صاحب, ڈائریکٹر میرے پروفیسر صاحب ڈاکٹر امجد صاحب آپ کی اسٹوڈنٹ ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے. میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ میں سے بہت لوگوں کو میں جانتی ہوں, پہچانتی ہوں. کچھ لوگ میرے لیے نئے ہیں اور ینگ پیپل تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے میں سے بہت اچھی آڈینس ہے. تھینک یو. یہ بات ہم نہیں اس لیے ہوگی کہ سب ساتھیوں نے جتنی اچھی باتیں کمپریہنسو کر رہی ہیں. ڈاکٹر جنید کی بات جب بھی سنو ان کے دل سے نکلتی ہے اور دل کے درد سے نکلتی ہے. عمران قریشی صاحب کے ساتھ 7 سال سے چونکہ میں امیونائزیشن میں کام کر رہی ہوں تو ہماری بات ایک ہوتی ہے. میں نے یہ کیچر کی بات کرنی تھی کہ ایکچولی یہ جو ورلڈ امیونائزیشن ویک کا ایک ہفتہ ہے گلوبلی منایا جا رہا ہے اور یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو رہ گئے تھے کسی وجہ سے, چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے, چاہے وہ کسی اور وجہ سے اپنا ویکسینیشن کو مس کر گئے, تو ہم انشور کریں کہ ہمارے وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ویکسین لے لیں. ڈاکٹر نعیم نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاؤس ہیلپس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتے داروں کو بتانا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو ویکسین لگنی, لیکن ہم اپنے جاننے والوں کو بتائیں. اور ذرا سا علم پھیلانا, جس نے تمہیں ایک بھی لفظ سکھایا ہوا تمہارا استاد ہو جاتا ہے.
तो हम इतनी छोटी सी बात से किसी को आगे पैगाम पहुँचाएंगे तो हमारे लिए वो सदका जारिया हमेशा के लिए बच जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। और थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि इस वीक में बहुत ही ज़्यादा एक तो ये एफर्ट हो रही है कि बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं और दूसरा उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जैसे कि आज हम इस सिलसिले में चल रहे हैं। पूरा एक हफ्ते के अंदर पूरे प्रोविंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। आपको जहाँ मौका मिलता है उन एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, ज़िलों में सेमिनार्स होंगे, ज़िलों में वॉक्स होंगी। आपने लोगों को बताना है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जहाँ जहाँ पे आपका कहीं वैक्सीनेशन सेंटर है और अगर आपका बच्चा मिस हुआ है तो उसे टीका लेना। ये हेल्प होगी हमारी इस पूरी एफर्ट की जो हम बहुत शुक्रिया आप लोग, थैंक यू। ठंडा पानी। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमजा साहब से, वैसे हैं हमारे बड़े सीनियर दोस्तों में से हैं, साथी में से हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमजा साहब। सैंडविच खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम महमूदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंतहाई काबिल एहतराम मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जमाल साहब और दीगर तमाम अहबाब जो स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम सामीन कराम और हमारे दोस्त वासिफ नागी साहब। बड़ी इम्पोर्टेंट ये गैदरिंग है। इनको तो पहले मैंने देखा जिस इशू पे बात हो रही है उसका ताल्लुक हमारी सेहत से है और हमारी ज़िंदगी के साथ है। इम्यूनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में तो कोई दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसी ज़माने में जब हम बच्चे थे तो सिर्फ स्मॉल पॉक्स चीचक के हवाले से एक वो पमीरी वाला टीका स्कूलों के अंदर लगाया जाता था। फिर बाद में ये चीज़ें आगे बढ़ी और फिर 6 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन वो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखी और आज 12 डिजीज़ की बात हो गई। और उसके अलावा भी बेशुमार हर जो नई इन्फेक्शन आ रही है उसके हवाले से, जैसे अभी कोरोना में भी वैक्सीन का तज़किरा हुआ। तो हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन तो मौजूद है, लेकिन वैक्सीनेशन की कंपेन हम वैसे नहीं कर सके इस मुल्क के अंदर के जैसी करनी चाहिए थी। हम उन लोगों तक पहुंचते ही नहीं कि जो इन चीज़ों को मिस करें। एजुकेटेड क्लास जो है वो तो खुद एफर्ट करके अपने बच्चों को टीके लगवाती, लेकिन वो जो पुअर कम्युनिटी है, वो जो स्लम्स में रह रहे हैं, जिन्हें ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें पड़ी हुई हैं, जिन्हें रिस्क की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, उन तक हम नहीं पहुँच सके। उनको हम कोई मुअस्सर मैसेज भी नहीं दे सके। हमारे सिलेबस के अंदर हर फजूल चीज़ डाली गई है। क्या किसी ने इम्यूनाइजेशन को भी उसमें डाला? बच्चों के, छोटे बच्चों की किताबों के अंदर कुछ ऐसी स्टोरियाँ होती हैं कि जिनको पढ़ के वालिदैन और जो पढ़ने वाला है उसकी ज़िंदगी में मुस्तकिल प्रिंट हो जाता कि ये नतीजा होता है पोलियो की वैक्सीन ना करवाने का, ये नतीजा होता है टीबी की वैक्सीन ना करवाने का। हमने तो ना प्राइमरी स्कूल के लेवल के सिलेबस में कोई चीज़ डाली, ना कोई हाई लेवल में, ना कोई यूनिवर्सिटियों लेवल पे कहीं भी मौजूद नहीं है। घटिया किस्म की नज़में और गज़लें और इसकी अफसाने पढ़ा पढ़ा के हमने कौम का दिमाग ख़राब कर दिया। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारा जोर है। और जहाँ तक इनके महकमों का ताल्लुक है, मुझे बड़ी अदब से मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना है, ये काम है टेक्नोक्रेट्स के। पाकिस्तान में गड़बड़ी ये हुई है, हमने टेक्निकल काम नॉन टेक्निकल लोगों के हवाले कर दिया। पाकिस्तान का हेल्थ डिपार्टमेंट 1983 या 84 तक डॉक्टरों के पास था। अगर आप जाके सेक्रेटेरिएट में या डीजी ऑफिस में तो खैर आपके डॉक्टर हैं, लेकिन अब डीजीज की वो पावर ही नहीं जो कभी थी। सेक्रेटरीज देखें तो 47 से लेके 1983 तक देवर आर डॉक्टर्स। 83 से हमने ये कांटा बदल किया और ये चीज़ें हमने नॉन टेक्निकल। ब्यूरोक्रेट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन 1 साल लगता है उन्हें डिजीज़ को समझने में और 6 महीने लगते हैं उन्हें सिर्फ ये समझने में कि रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार में फ़र्क क्या है, और तब तक उनका ट्रांसफर हो चुका होता है, फिर एक नया साल आ जाता है।
تو وہ ان چیزوں کو اس طرح سے لیڈ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے مثال ہے, ابھی یہ نگران حکومت کا دور ہے, لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, لیکن 2 کیپیبل ڈاکٹرز جو ہیں وہ منسٹرز لگائے گئے. میں کیپیبل کا لفظ ضرور استعمال کروں گا. ہمارے ہاں ماضی میں ان ڈاکٹروں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جو درباری ہوتے ہیں, جو خوشامدی ہوتے ہیں, جو بوٹ پالش کرتے ہیں, ان کو ہائر جو محکمے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. منسٹر بھی لگائے گئے ہمارے ڈاکٹر, لیکن درباری. پہلی دفعہ یہ 2 لوگ, پروفیسر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو کیپیبل لوگ ہیں, جن کے سینے میں درد ہے, جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی. ابھی جمال صاحب بیٹھے اسلام آباد پنڈی میں, انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. ہر شعبے کے اندر خدمت خلق, خدمت. ان کا خاندان بھی تحریک پاکستان سے متعلقہ تھا. انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی ان کے والدین نے, ان کی والدہ نے خاص طور پہ دن رات, اب ان کا بھی یہ مشن تھا. اب ان کے پاس یہ آیا ہے شعبہ, تو انہوں نے اس کے اندر لمیٹڈ مینڈیٹ کے باوجود کوشش کی ہے ریولیوشنری چینجز پروڈیوس کرنے کی. اور ماشاءاللہ جیسے پروفیسر جاوید گوندل صاحب نے ذکر کیا کہ ہر وہ کام جو ماضی میں سالوں میں ہوتا تھا, انہوں نے اس کو دنوں میں کرنا پاسبل کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساتھ ہے. یہ ٹیکنیکل کام ٹیکنوکریٹس کو دے دیں. ڈاکٹر اس ملک کی کریم آف دی نیشن ہے, اور باقی جو ہے میں اب نام نہیں لیتا کہ وہ جو آج کل پاورز میں بیٹھے ہیں وہ لسی آف دی نیشن. وہ جو چاٹی میں پھر نیچے جو اوپر کریم تھی وہ نکل کے میڈیکل پروفیشن میں چلی گئی, انجینئرنگ میں چلی گئی, اور جو پیچھے لسی رہ گئی, جو چھڑی رہ گئی, وہ باقی محکموں کے اندر گئی. لیکن بدقسمتی سے تمام پاورز ان کو دے دی گئی, تمام موومنٹس ان کو دے دی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اربوں کے بجٹ آتے ہیں, لیکن دفتروں میں گھوم پھر کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں, میسج تک کوئی چیز جاتی نہیں. میڈیا کے اوپر کوئی ایسی کمپین ہے جو لوگوں کو اپیل کرے ویکسینیشن کے حوالے سے, صرف جیسے سگریٹ کے حوالے سے. سگریٹ کا اشتہار تو اتنا اٹریکٹیو ہم نے بنایا کہ اس کو دیکھ کے نان اسموکر کا بھی دل کرتا ہے کہ سگریٹ پوں, اور اس کے اگینسٹ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیا, اور وہ بھی اتنی جلدی سے پڑھ جاتا ہے, سگریٹ نوشی سگریٹ. اگلا آدمی کہتے ہیں یہ کیا, پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تو آپ اس سے ذرا اعتراض ہی کریں تو بہتر ہے. تو یہ ہمارے ملک کی پریکٹسز ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم چیزوں کو سیدھا کریں, ایمونائزیشن کے پروگرام کو ایک صحیح کمپین کی شکل میں لے کے آگے بڑھیں. اس کے اندر دنیا نے بھی پیسہ ڈالا ہے, انٹرنیشنل یونیسیف نے, سارے اداروں نے, UN نے, اس کے اندر WHO نے, سب نے اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن اگر نہیں پلے کیا تو ہم نے نہیں کیا. ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنے مال میلوں کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم نے ان کی بھی جو لینڈ گزرے ہیں اس کو اپنے سیر سپاٹوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں تک اس ویکسین کو پہنچنا چاہیے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے سلیبس کے اندر ڈالیں, چھوٹے بچوں کو پڑھائیں وہ اسٹوریاں کہ جس کو پڑھ کے ایک بچی شروع سے ہی اس بات کی کنوینس ہو جائے کہ یہ جان بچانے والی چیز ہے. کل کو اس بچی نے بڑی ہو کے ماں بننا ہے, پھر وہ اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں ویکسین سے محروم نہیں ہونے دے گی. رہی صحیح کثر ہمارے ہاں اس کنٹروورسی نے ڈال دی جو پچھلے کچھ سالوں سے ڈال دی ہے کہ یہودیاں بھی سازش ہیں, ویکسینیشن یہودیاں بھی سازش ہیں, مسلمان قوم کو انفرٹائل کرنے کے لیے شروع. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, کتنے ویکسینیٹر کے پی میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں جان سے گئی, ان کو گولیاں مار دی گئی, لیکن ہم اس چیز کے لیے کچھ بھی افیکٹو کمپین نہیں چلا سکے. آج بھی اچھے خاصے لوگ اس کنفیوژن میں ہیں کہ واقعی یہ یہودیوں کی سازش ہے جو مسلمانوں کو انفرٹائل کرنے کے لیے ڈالی. تو یہ چیزیں تھیں جو ہمارے کرنے کی تھیں, اور اب بھی یہ ہمارے کرنے کی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں ان مخمصوں سے نکالے گا, اور ڈاکٹر جمال جیسے لیڈرز جو ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی کوششوں سے اور آپ لوگوں کی ایفرٹ سے, آپ اصل میں آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو مڈل کلاس کو آگے بڑھ کر اس ملک کو لیڈ کرنا ہے. اگر ہم انتظار کرتے رہے کہ اس ملک کو کوئی اوپر والا ٹھیک کرے گا, آگے کوئی زرداری ہی ٹھیک کرے گا, کوئی عمران خان ہی ٹھیک کرے گا, کوئی نواز شریف ہی ٹھیک کرے گا, تو جناب اس خیال میں نہ رہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی حالت بدلتا ہوں جو خود اپنی حالت کو بدلنے میں انٹرسٹڈ ہوگی. اگر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر ریولیوشن آئے گا. ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. یہ جدید دور کی سب سے اہم انوینشن ہے جس نے ان ڈیزیزز کا خاتمہ کر دیا جو ہاربل ڈیزیزز تھے. میرا سبجیکٹ ENT ہے. مجھے آج بھی 30 سال پہلے کا وہ زمانہ یاد ہے جب ENT کے بعد
डिफ्थीरिया और आप अपना मास्क सही कर लो। हम उनकी ट्रिकास्मियाँ कर रहे होते नहीं, थे, नहीं उनके करना। सांस रुके होते थे और ट्रिकास्मियों के बाद भी मेजॉरिटी की डेथ हो जाती थी। तशद्दुद और टेटनस के जो मरीजों का हाल है, आपको भी उसका इल्म है कि सब चीज़ें कम हो गई हैं, सख्त नहीं हुई। पोलियो भी कम हुआ है, सख्त नहीं हुआ। इंशाअल्लाह फजल करे, आप और हम मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह।